اللہ رب العزت اس آیت سے پہلے ایسے امور کو بیان کر رہے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، کیونکہ تمام نعمتیں اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں، تو اس اللہ تعالیٰ کے ساتھ اوروں کو شریک کرنا غلط ہوگا۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں بھی بیان کی، تو اب بھی ہم دو مثالیں پڑھیں گے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اس پہلی آیت میں، آج کے درس کی پہلی آیت، آیت نمبر 75 ضرب اللہ، اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ یہاں پہ ضربہ کا معنی مارنا نہیں ہے، کیونکہ آگے لفظ آ گیا مثلا، تو مثلا لفظ نے بتا دیا کہ یہاں پہ مراد کیا ہے، بیان کرنا۔ ضرب اللہ، اللہ نے بیان کی ہے، مثلا ایک مثال، عبدن ایک غلام کی، مملوکن جو کسی کی ملکیت ہے، لا یقدر علی شیء جو نہیں قدرت رکھتا، علی شیء کسی بھی چیز پہ۔ مملوکن عبدن کی پہلی صفت ہے، لا یقدر علی شیء دوسری صفت ہے۔ ایسے غلام کی جو کسی کی ملکیت ہے، جو کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا، جو کسی چیز پہ قادر نہیں ہے۔ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور اس کی، یہ من کا تعلق ہے پچھلے لفظ عبد سے، یعنی کہ اللہ نے مثال بیان کی ہے ایک غلام کی، اور دوسرے نمبر پہ کس کی، وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا، اور اس کی جس کو رزقناہ، جس کو ہم نے دیا، رزقنا ہم نے دیا، اور ہو ضمیر جو ہے یہ من کی طرف جاری، من اور ہو ایک چیز ہے، اور جس کو ہم نے دیا، مننا اپنی طرف سے، مننا اصل میں کیا ہے، من اور نا ہماری طرف سے، اپنی طرف سے کیا دیا، رزقن حسنن اچھا رزق۔ فہوا، یہ دو الفاظ ہیں، فہوا تو یا پس کہہ لیں، ہوا وہ کون، یہ جس کو ہم نے رزق دیا ہے، تو وہ ينفق خرچ کرتا ہے، منہ اس میں سے، کس میں سے، اس رزق میں سے، سرن پوشیدہ طور پہ، وجہرن اور اعلانیہ طور پہ۔ حل کیا، یستوون یہ برابر ہو سکتے ہیں، یستوون یہ جمع کا لفظ ہے، جبکہ تذکرہ پیچھے ہوا تھا دو کا، ایک ایسا غلام جو کسی کی ملکیت ہے، اور دوسرے نمبر پہ وہ آدمی جو مملوک نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں بلکہ مالک ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اس کو مالک ہم نے بنایا ہے، تو یہ کتنے تھے، دو تھے۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ لفظ کیا ہونا چاہیے تھا، حل یستویان، کیا یہ دونوں برابر ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا، حل یستوون، تو اس سے مراد ہیں سارے غلام اور سارے آزاد لوگ، کہ کیا سب غلام ایک طرف اور سب آزاد ایک طرف، کیا یہ برابر ہیں، یعنی کہ ادھر سے آپ ایک لے لیں غلام اور ادھر سے لے لیں آپ ایک آزاد، کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ پھر غلاموں کی ٹیم سے ایک اور غلام لے لیں اور آزاد لوگوں کی ٹیم سے ایک اور آزاد لے لیں، کیا یہ برابر ہیں؟ کہ سب برابر نہیں ہیں۔ الحمدللہ، تمام تعریفیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ للہ دو الفاظ ہیں، لام اور اللہ، لام کا معنی کیا، کے لیے کے واسطے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ بلکہ اکثرہم ان میں سے زیادہ تر، یہ بھی دو الفاظ ہیں، ہم ان میں سے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس مثال کی کیا وضاحت ہے؟ اللہ رب العزت نے یہاں پہ اپنی اور ان کی مثال بیان کی ہے جن کو اللہ کے علاوہ پوجا جاتا ہے، جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے، جن سے اللہ کے علاوہ دعائیں کی جاتی ہیں۔ ایک طرف ہے اللہ رب العزت جو ہر ایک کا خالق، ہر ایک کا مالک، اور ایک طرف وہ ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی ہے اور وہ مالک نہیں ہے بلکہ مملوک ہے، وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کا مملوک ہے، اور بذات خود کسی چیز پہ قدرت نہیں رکھتا۔ تو کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ تو پھر کیسے عبادت میں غیر اللہ کو اللہ کا برابر کر دیا جاتا ہے؟
جانور ذبح کرنے کی باری آتی ہے تو اللہ کے علاوہ کبھی کبھی غیر اللہ کے نام پہ جانور کیوں ذبح کر دیا جاتا ہے، جبکہ وہ غیر اللہ جس کے نام پہ بکرا ذبح ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ عیسیٰ علیہ السلام، مثال کے طور پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مثال کے طور پہ جناب علی، مثال کے طور پہ جناب حسین، مثال کے طور پہ شیخ عبدالقادریانی رحمہ اللہ، یہ سب اپنے بڑے بڑے اعزازات کے باوجود، بڑے بڑے علماء ہونے کے باوجود، بڑے بڑے نبی ہونے کے باوجود، یعنی کہ ان میں سے کوئی نبی ہے اور کوئی انشاءاللہ اللہ کا ولی ہے، کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، کوئی صحابی ہیں، یہ سب بہت بڑا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے مقابلے میں کیا ہیں؟ مملوک ہیں، یہ مالک نہیں ہے۔ اللہ کے مقابلے میں کیا ہے؟ مخلوق ہیں، خالق نہیں ہے۔ تو پھر ان سے دعا کیوں کی جائے، ان کی عبادت کیوں کی جائے، ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں شریک کیوں کیا جائے؟ تو یہ مثال اللہ نے بیان کی ہے کہ جیسے لوگوں میں وہ غلام جو مملوک ہے، کسی کی ملکیت ہے، اس کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، کسی بھی مال کا وہ مالک، کیونکہ اگر غلام کوئی مال کمائے بھی تو اس کا مالک کون ہوتا ہے؟ اس کا مالک۔ تو وہ بیچارہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو اپنی مرضی سے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں جائے گا، مالک سے پوچھ کر جائے گا، مالک کھانا دے گا تو کھائے گا، لباس دے گا تو پہنے گا، ایک ایک چیز میں اپنے مالک کا محتاج ہے۔ کیا یہ اور اس کا مالک، اسی کا مالک آپ لے لیں، اس کا جو مالک ہے وہ بہت امیر آدمی ہے، اس کو اللہ نے بہت رزق دیا ہے، جہاں چاہتا ہے جب چاہتا ہے خرچ کرتا ہے، کبھی خفیہ طور پہ، کبھی لوگوں کے سامنے، تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جیسے یہ دونوں انسان برابر نہیں ہیں، تو وہ جو خالق ہے، مالک ہے، اس کے ساتھ آپ کسی انسان کو برابر کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی جن کو اس کے برابر کیسے کر لیتے ہیں؟ کسی فرشتے کو اس کے برابر کیسے کر دیتے ہیں آپ؟ تو مثال بہت واضح ہے، مثال بہت واضح ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا الیستوون، کیا یہ برابر ہیں؟ جواب نہیں دیا، کیونکہ جواب کیا ہوگا؟ ہر ایک یہی جواب دے گا، کوئی مختلف جواب نہیں دے گا، سب کا جواب ایک ہی ہوگا کہ یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس جملے کا یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ اس جملے کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو توحید اور شرک کی مثالیں واضح طور پہ بیان کرتا ہے، اور ایک اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تمام تعریفیں اس اللہ تعالیٰ کے لیے جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو ہماری طرف سے ہر عبادت کے لائق ہے، ہر تعریف کے لائق ہے، اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے جس کو اس کا شریک کیا جائے۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے زیادہ تر علم نہیں رکھتے۔ کس چیز کا علم نہیں رکھتے؟ توحید کی حقیقت کا۔ ان میں سے اکثر نہیں علم رکھتے کہ شرک کتنا سنگین جرم ہے، اور شرک کرنے والا کس قدر روز قیامت پچھتائے گا، یہ اس حقیقت کا علم نہیں رکھتے۔